شادی خانہ بربادی، کیونکہ خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی تو میں نے یہ موضوع ہے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے شادی اور عورت کے سارے مزاج نگار جو ہے وہ اپنا پر بے اختیار کرتے ہیں۔ جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو بکروں کی ایسے ٹہل سیوا کی جاتی ہے جیسے الیکشن کے دنوں میں ووٹروں کی۔ عید سے چند روز قبل بکرے کے گلے میں ہار یوں ڈالے ہوتے ہیں جیسے حج سے آ رہے ہیں، مگر پاؤں میں پازیبیں دیکھ کر وہ محلہ یاد آتا ہے کہ جہاں جانے میں کم اور نام لینے میں ہم کچھ زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ منگنے کے بعد اکثر سال میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ساس کا بھرپور چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ یاد رہے ساس انسان کی بربادی کی اساس ہوا کرتی ہے۔ بہت اچھا جملہ، بہت اچھا جملہ۔ لڑکے کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی خوب دھوم دھام سے ہو، بے شک شادی کے بعد پاکستان کی طرح ڈیفالٹ اگنور قرار دے دیے جاتے۔ ولیمے پر ایسے ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں جن سے صرف اور صرف ولیموں پر ہی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ولیمے پر لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے غریب بھوسا کھاتے ہیں۔ مشرقی شوہر نکاح پڑھتے ہی لکیر کا بالکل ہی فقیر ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد جملہ چاہے وہ یا بھاری ہلکی ہو یا بھاری ہو، شوہر کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر بیوی کو بے پناہ چاہتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد صرف پناہ چاہتا ہے۔ بہت اچھا۔ بعض شوہر پی ٹی وی کی طرح فنی خرابی کا شکار رہتے ہیں اور بعض شوہر پی ٹی وی کی طرح فنی خرابی کا شکار رہتے ہیں اور وہ اصل ڈرامے کی بجائے معذرت کے ساتھ صرف جھلکیاں ہی دکھانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یوں وہ حکمت کی بجائے حکمت عملی سے ہی زیادہ کام لیتے ہیں۔ ان کی بیوہ نما بیویاں اکثر غالب کا یہ مصرع گنگناتی ہیں، روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ یوں کچھ شوہر مایوس ہو کر بلا کر اپنی بیوی سے یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ مایوسی گناہ ہے۔ بعض جعلی نوس قسم کے حکیم شوہروں کو پوری امید دلاتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی بیویاں اکثر میکے رہنے میں حکمت سمجھتی ہیں، اور جب ان کی سہیلیاں ان سے میکے میں رہنے کی وجہ دریافت کرتی ہیں تو وہ ان کو صرف یہی کہتی ہیں کہ تینوں ایک لگے تھے تو جانے۔ بیوی سے زیادہ شوہر کی تمام کمزوریوں سے کون واقف نہیں ہوتا۔ ماتحت بعض افسران سے اتنے ہی ڈرتے ہیں جتنا کہ خود افسر اپنی بیوی سے۔ کچھ تشدد شدہ شوہر گھر سے باہر یہی بتاتے ہیں کہ میں بیوی کو جوتے کے برابر سمجھتا ہوں، لیکن بیوی اسے جوتے کے برابر ہرگز نہیں سمجھتی۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اکثر بیویاں اور شوہر کی تان جھانک پر اتنی سخت پابندی عائد کرتی ہیں کہ حتیٰ کہ انہیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ گویا وہ ان کی ہر نقل و حمل، معاف کیجیے گا نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہیں۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ سر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ گویا وہ ان کی ہر نقل و حمل، معاف کیجیے گا نقل و حرکت پر میلی نظر رکھتی ہیں۔ ضرب المثل ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، لیکن کم وقت پینے سے باز نہیں آتا۔ یوں کچھ شوہر خواتین کی طرف دیکھتے کم ہیں اور غور زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شادی بھی بچوں کا کھیل نہیں، حالانکہ اگر جذباتی ہو کر سوچا جائے تو شادی ہے ہی بچوں کا کھیل۔
ایک تجربہ کار سیانے کے بطور کامیاب ازدواجی زندگی کا راز اس میں ہے کہ اپنے بٹوے کا منہ کھلا اور اپنا منہ بند رکھے۔ عورت وہ مخلوق ہے جو ہماری پسلی سے پیدا ہو کر ہماری ہڈی پسلی ایک کرنے کی صلاحیت ہے۔ عورت وہ مخلوق ہے جو ہماری پسلی سے پیدا ہو کر ہماری ہڈی پسلی ایک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرت آدم نے شجر ممنوعہ کو چھو کر جو غلطی کی وہ تو ہے ہی، مگر اپنی پسلی سے اس آتشی مخلوق کو جنم دے کر ہم سب کو مقنسے میں ڈال دیا ہے کہ اگر اس شجر ممنوعہ کو چھوا تو نتیجہ وہی کھاٹ کے 3 پار یعنی درجن پر بچے ہوگا، اور اگر نہ چھوا تو لوگ ہماری جوانی اور مردانگی پر شک کریں گے۔ اسے کہتے ہیں hanging between the two fires۔